سبحانہ السماوات والارض والجبال، ہم نے زمین سے کہا، آسمانوں سے کہا، پہاڑوں سے کہا، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اسلام یہ پوری انسانیت کی ایک امانت ہے، وہی امانت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ کون ہے اسلام کے علاوہ جو انسانیت کے مسائل حل کر سکتا ہو؟ یہ کمال اور یہ خوبی تو اسی اللہ کی امانت میں ہے، اور یہ امانت جو ہمیں عطا فرمائی ہے کتنی قیمتی ہے۔ کس کو حق ہے کہ وہ اسلام کی امانت میں کوئی ملاوٹ کر دے، چاہے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ایک لمبی تقریر کی تھی اور اس میں بیان کیا تھا پورے جاہلیت کے پس منظر کو انہوں نے بادشاہ کے سامنے رکھا کہ بادشاہ ہم لوگ ایسا 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 کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، انسان انسان کا دشمن تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور پھر اسلام ہمارے پاس آیا جس نے ہمیں انسانیت سکھائی، دوستی سکھائی، انسانوں کو پیار کرنا سکھایا، اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا، بیٹیوں کو قدر کرنا سکھایا۔ ہم لوگ جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں جان پاتے، اور بجائے اس کے کہ ہم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نیک نامی کا سبب بنیں، بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام اپنی جاذبیت، اپنی کشش کھوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگ اصل ریسورسز تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اصل مصادر تک ان کی پہنچ نہیں ہو پاتی۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے جو یہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ امانت اور ذمہ داری جو ہمارے سر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور جو لوگ اس کے متلاشی ہیں، جو اس کے پیاسے ہیں، ان تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ آپ اسلام کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھیں اسلام انہیں کیسے ملا۔ عیسائی بنتے ہیں، یہودیت کو اپناتے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں، پھر کوئی یہودی ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو ایک رسول آنے والا ہے، اور فلاں جگہ پہ آئے گا، باغات ہوں گے کھجوروں کے، اور وہیں وہ طلوع ہوگا، وہیں اس کی پیدائش ہوگی۔ چنانچہ مدینے میں آ کے وہ ایک یہودی کے ہاں ملازمت کر لیتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے پیڑ ہی پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کھجوریں توڑ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی یہودی آ کے ان کو بتلاتا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اوپر ہی سے کود پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کہ کتنی جد و جہد کی تھی انہوں نے، کتنی کوششیں کی تھیں، اور کتنا سر کھپایا تھا اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی کو جاننے کے لیے، اور اسے اپنے دامن سے لگانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رونٹ ڈالا۔ ایک اسلام کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا، اور ہم نے اسلام کو چھوڑا تو آج ہم گاجر مولی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ بہرحال شیخ کی تقریر الحمدللہ کافی عالمانہ اور کافی معلومات افزا تھی۔ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شیخ محترم ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ سب سے پہلے میں ایک سوال پڑھوں گا، یہ ایک ہندو بھائی کا ہے، شیوا جی نام ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اذان دیتے ہیں عربی میں، آپ ہندی میں اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیوا جی، زبان کوئی بھی ہو، ہندی ہو عربی ہو، اگر ہم ہندی میں کریں گے تو لوگ کہیں گے صاحب آپ انگریزی میں کیوں نہیں کرتے، انگریزی میں کریں گے تو کہیں گے لوگ پنجابی میں کیوں نہیں کرتے۔ تو زبانیں تو بہت ساری ہیں، ہمارے ایک ہندوستان میں ہی سینکڑوں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ایک زبان تو کوئی نہ کوئی لینی پڑے گی۔ اب اس کا ترجمہ کوئی بھی آپ کسی بھی بھائی سے پوچھ سکتے ہیں،
خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، تھوڑے سے جملے ہوتے ہیں اذان میں، کوئی بہت بڑا مضمون تو ہوتا نہیں ہے، ایک ہی جملے کو کئی بار دہرایا جاتا ہے، مثلا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اسی کو 4 مرتبہ کہیں گے ہم، تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کو سمجھنا۔ اس طرح اللہ کے ایک ہونے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد جو بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، بس یہ 3 سمجھیے جملے ہیں، انہیں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے 4 جملوں کو، تو کسی بھی زبان میں سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس واسطے ایک زبان کو ہم نے اختیار کر لیا، باقی سمجھانے کے لیے آپ کو ہمارے بھائی موجود ہیں، آپ کو وہ سمجھا سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سبھی کی بھلائی کی بات کہی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال حبیب اللہ بھائی کا ہے جو کہ تاجر ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ صرف دین کی دعوت دیں مگر باطل اور منکرات پر رد نہ کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دعوت دینے میں اول تو یہ ہے کہ دعوت دینا تو ہر آدمی کا کام ہے، کہ جو بھی آدمی اچھی بات جانتا ہو وہ دوسرے آدمی کو اس بات کی طرف بلائے اور کہے کہ بھئی دیکھو یہ بات بہت اچھی ہے۔ خوشبو کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، خوشبو سب کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں رد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ دل آزاری میں اور رد میں فرق ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ دعوت کا اصول ہے کہ آپ اچھی نصیحت شینی بیانی کے ساتھ بلائیے، حکمت سے بات کریے، جیسا آپ کا مخاطب ہے جس طرح وہ بات کو سمجھ سکتا ہے اس طرح اس کو سمجھائیے، اور اگر کوئی بات بحث کی ہو بھی تو بحث میں ایسا رخ اختیار نہ کیجیے جس سے کوئی ضد پیدا ہو۔ طریقہ ایک تو ہوتا ہے کسی کا دل دکھایا جائے، دل آزاری ہو، وہ تو غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ اچھی بات اور بری بات کا فرق بتا دیا جائے کہ سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، تو دونوں کا آپ موازنہ کر کے بتائیں، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ بتائیں کہ جس سے مخاطب کے دل میں تنگی پیدا ہو اور وہ آپ کی بات سننے کے بجائے اور اس کا برا اثر لے، یہ مقصد ہے۔ تو دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو سورہ نحل کی آیت کا مفہوم اور مطلب اور اس کا جو تقاضا ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال محمد عامر مرحبا کا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ قرآن کی روشنی میں علم حاصل کیا جائے، میں کچھ حاصل کرنے کی غرض سے یہاں آیا لیکن تقاریر سننے کے بعد میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے علم صرف علماء حاصل کر سکتے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی علم قرآن سے حاصل کریں، برائے کرم یہ بتائیں میں قرآن سے علم حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ میں دنیاوی آدمی ہوں۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک کا ایک تو حصہ وہ ہے جو بہت آسان ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین جس پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں کس کی بنائی ہوئی ہے، یہ سورج جو نکلتا ہے اس کو کون لاتا ہے، چاند کس نے بنایا ہے، بارش کون برساتا ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، ان چیزوں کی طرف قرآن پاک نے انفس و آفاق، ہمارے اندر کی نشانیاں اور باہر کی نشانیاں، ان کی طرف متوجہ کر کے انسان کو تذکیر کی ہے، یاد دہانی کرائی ہے، یہ تو بالکل آسان ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سمندر کی گہرائی کے اندر جانا، تو وہ گہرائی جو سمندر کی طرح سے ہے وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وہ تو علماء کا کام ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے، اس سمندر میں سے موتی نکلتے ہی رہتے ہیں، نکلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو قرآن کا مقصد ہے جس لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ تمام انسانوں کے لیے ہوا ہے،
جگہ جگہ قرآن نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تو وہاں تو ہر شخص، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص بہت اونچی سمجھ کا نہیں ہوتا، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کم سمجھ والے بھی، درمیانی بھی، اعلیٰ سمجھ والے بھی۔ قرآن سب کو خطاب کرتا ہے، ان کی سمجھ کے مطابق وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ علوم پیش کرتا ہے۔ اب رہ گیا علماء کا معاملہ، تو اپنے علم کے مطابق علماء قرآن سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہنا نہیں صحیح نہیں ہوگا کہ صرف علماء کے لیے، یہ کہنا صحیح ہوگا کہ قرآن سب کے لیے ہے، اس کی دعوت سب کے لیے ہے، وہ سب کو آسان طریقے سے بات سمجھا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بصیرت اور وہ گہرائی، تو ظاہر ہے کہ ایک جو ماہر ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کی سمجھ میں اور عام آدمی کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اس سے وہ علوم حاصل کرتے ہیں اس خزانے میں سے، اور پھر وہ دنیا میں اپنے تقسیم کرتے ہیں ان علوم کو۔ اس بات سے دونوں ہی کے لیے ہے، وہ علماء کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن مجید ایک نور ہے جس سے کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہوا۔ شیخ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ جہالت کے اندھیروں میں قرآن ہدایت کی روشنی ہے۔ آئیے اس کی نورانی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشن کریں، دنیا کو منور کریں۔ دیکھیے ہمارا پروگرام روشنی قرآن۔ روشنی قرآن ہر منگل شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ضروری ہے اس کی عبادت، اس کی رضا، جس نے کی سانسیں عطا، دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے۔ ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی، ایمان اور زندگی۔ ہر سنیچر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ سوال ایک بہن کا ہے، مدیحہ نام ہے، پوچھتی ہیں آپ نے جیسا کہ بتایا اسلام آسان راستہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عقبہ یعنی تنگ راستہ سورہ بلد میں کیوں قرار دیا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ وہ تنگ راستہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا راستہ تنگ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تنگی میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور موت تک تنگیوں سے اور مشکلات سے گزرتا رہتا ہے، مقابلہ کرتا رہتا ہے پریشانیوں کا۔ اس کی تخلیقی اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ دشواریاں جھیلتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ مشکل جو اللہ نے بنایا ہے، اس معنی میں مشکل نہیں بنایا، بلکہ اس معنی میں مشکل بنایا ہے کہ جو پریشانیاں اور دشواریاں آتی ہیں اور ہم ان کو برداشت کرتے ہیں، وہ ہماری تربیت کرتی ہیں۔ ان کے ذریعے پروردگار نے ہمارے اخلاق اور ہماری عادات کی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سونار سونے کو کٹھالی میں ڈال کر اس کو تپاتا ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے۔ تو انسان کے کھوٹے حصے کو، کھوٹ کو نکالنے کے لیے اور اس کو کھرا سونا بنانے کے لیے
مشکلات کی کٹھالی سے گزارا جاتا ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ وہاں جہاں تک اسلام کا آسان ہونے کا سوال ہے تو اسلام تو بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی ہم نے یہی کی ہے کہ اللہ ہمیں ایسی کوئی ہم پر نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے جو ہم سے اٹھایا نہ جائے۔ اسلام کی عبادت آسان، اسلام کے طریقے نہایت آسان، کسی میں بھی کوئی آپ کو دشواری محسوس نہیں ہوگی، اسلام کی کسی بات پر عمل کرنے میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو صورت آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق انسانی ان مشکلات سے ہے جو ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان ان کو جھیلتا ہے، کئی مالی پریشانی بھی آتی ہے اس کو بھی برداشت کرتا ہے تاکہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی تربیت ہو اور وہ ایک اچھا انسان بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال محمد سلام کا ہے جو کہ طالب علم ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج حدیثیں محفوظ نہیں ہیں بلکہ محرف ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ حدیث میں ابھی بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے اور صحیح احادیث ضعیف احادیث سے الگ کر دی گئی ہیں اور حدیثیں آج بھی محفوظ ہیں؟ حدیثیں محفوظ ہیں اور حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، مستنبط کیے جاتے ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں اور مرتب ہیں۔ اور کوئی نیا مسئلہ اگر سامنے آتا ہے جو پہلے نہ آیا ہو حالات کی وجہ سے، تو وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں قرآن مجید سے اور حدیث سے مل جاتا ہے۔ رہا صحیح اور ضعیف حدیثوں کا معاملہ، تو ضعیف اور حدیثیں اور صحیح حدیثیں الگ ہیں۔ یہ خود آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے محدثین نے محنت کر کے صحیح احادیث کو چھانٹا ہے، الگ کیا ہے اور ضعیف کو الگ کیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کمی کسی حدیث کے اندر ہے تو اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر آدمی کے سامنے یہ مکمل طور پر حوالہ موجود رہے اور ہر آنے والے دور میں اس کو دیکھا جا سکے کہ کون سی حدیث سے مسئلہ لیا گیا ہے۔ وہ ماخذ اسی طریقے سے محفوظ ہیں۔ بعضی موضوع ہیں، گھڑی بھی ہیں، ان کو تو کوئی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس بات سے حدیث پر عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہے اور نہ کسی زمانے میں دشوار رہا ہے اور نہ آج دشوار ہے۔ آپ بڑے آرام کے ساتھ احادیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور احادیث کے بغیر تو قرآن مجید بھی پوری طرح سمجھا نہیں جاتا جب تک ہمارے سامنے احادیث کا ذخیرہ نہ ہو۔ اس لیے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، صحت تاج نام ہے ان کا۔ پوچھتی ہیں آج غیر مسلم اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ نے خطاب میں یہ بات سنی ہے کہ یہ کشمکش جو ہے ضروری ہے اور اسی سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اگر یہ اسلام کے خلاف کوششیں نہ ہوں تو ہمارے حوصلوں میں یہ توانائی اور ہمارے عزم میں یہ قوت اور یہ ہمت پیدا نہ ہو کہ ہم اس دین کو، اللہ کے دین کو اور اس امانت کو پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ اس کشمکش کی وجہ سے ہی ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بات سے ہمیں ہمت تو کسی دور میں ہارنی نہیں چاہیے، اور جو بھی وسائل ہمیں میسر ہیں ان سے کام لے کر ہمیں دین کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے عمل کے ذریعے، صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے جو بات سمجھائی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ سوال کیا کہ کیسے کریں، میں عرض کرتا ہوں کہ عمل کے ذریعے زیادہ کریں۔ جب آپ کا عمل سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر زیادہ گہرا ہوگا اور لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے بجائے زبان سے کہنے کے۔
ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ سفر کے دوران ہم نے نماز پڑھی اور غیر مسلم بھائیوں نے ہمیں دیکھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سے پوچھا، ہم نے ان کو نماز کے بارے میں بتایا تو ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی ان پر اس بات کا اثر ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کی آپ مدد کریں غیر مسلم بھائی کی، اس کو معلوم ہو کہ آپ نے مدد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی آپ کا سیاسی یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو جتنے بھی آپ عمل کے ساتھ کر سکیں وہ کریں گے تو یہ جو مخالفت ہے یہ چھٹتی چلی جائے گی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی مخالفت تھی اس سے تو آج کمی ہوگی۔ اس وقت تو بہت پٹائی کی جاتی تھی، بہت مارا جاتا تھا، اور ایک کلمہ کہنے والے کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ زبان سے حق کہہ سکے۔ آج تو حق کہنے کی تو اجازت ہے۔ اس بات سے اس سے فائدہ اٹھا کر عملی زندگی میں اسلام کو زیادہ پیش کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی، امانت داری، ہماری ایسی پر عزت زندگی، عزت والی، جس سے دوسرے سمجھیں کہ ہاں اسلام اصل میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال مقبول مقادم کا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہر چیز کا حل اسلام میں موجود ہے، پھر بھی مسلمانوں میں اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہے حل موجود ہے اور ایک ہے اس حل سے کام لینا۔ تو مشکلات کا حل تو بے شک موجود ہے قرآن پاک میں اور اسلام میں، لیکن اس حل کو اگر آپ عملاً سامنے نہیں لائیں گے تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ واقعی اسلام ان مشکلات کا حل کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ قانون شکنی کا مسئلہ ہے کہ لوگ قانون کے خلاف کرتے ہیں، ملاوٹ کا مسئلہ ہے، قانون کے خلاف کرتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے، بے ایمانی ہے۔ یہ وہ عام مسائل ہیں جن سے سبھی دو چار ہیں، بے ایمانی، ملاوٹ، یہ چیزیں ہیں جن میں سب مبتلا ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے سامنے ہو اور ہم اللہ سے ڈر کر ایک غلط کام سے بچیں اور یہ حل ہمارے سامنے آئے کہ خوف خدا رکھنے والا یہ برا کام اور غلط کام نہیں کرتا، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اسلام ہی حل ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نام نہاد مسلمان بھی اتنی ملاوٹ اور بے ایمانیاں کر رہے ہیں جتنے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ زبان سے کہتے رہیے کہ اسلام ہر مشکل کا حل پیش کرتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو پریکٹیکل اور عملاً جب تک سامنے نہیں آئیں گی اور پورے اپنے خد و خال کے ساتھ اسلام کا طریقہ آگے کو نہیں بڑھے گا، اس وقت تک اسلام کی صحیح تصویر اجاگر نہیں ہوگی، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، پھر اپنے اخلاق اور اپنی تربیت کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کو ممتاز ہونا چاہیے دوسروں سے۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، وہ اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہی تھی کہ جو شخص ایمان لے آتا تھا وہ بجائے اس کے کہ قاتل تھا، اب دوسروں کی جان کا محافظ بن جاتا تھا۔ وہ جھوٹا تھا تو وہ سچا ہو جاتا تھا، وہ بے حیا تھا تو با حیا ہو جاتا تھا، وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا تھا تو لڑکیوں کی پیدائش پر وہ فخر کرنے والا ہو جاتا تھا۔ وہ تمام چیزیں جو ان کی تعلیم دی جاتی تھی ان کو وہ عملاً کر کے دکھاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ان مشکلات کا جو حل ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا حل اسلام ہے۔ آج معاشرے میں جو یہ برائیاں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں، ان کا حل اسلام اس طرح پیش کرے کہ عملاً آپ اس کو دکھائیں۔ ایک مسلم آبادی اور غیر مسلم آبادی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان دودھ والا ہے وہ کھرا دودھ لوگوں کو دے اور دکھائے کہ خوف خدا کی وجہ سے وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کم نہیں تولتا، وہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، تو حل تو ہے،
لیکن اس حل کو عملاً سامنے لانا پڑے گا. یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.